الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 193 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 194 سے آیت نمبر 198 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن لوگوں سے تم اللہ کو چھوڑ کر دعائیں کرتے ہو، عباد امثالکم تمہاری طرح کے بندے ہیں، تمہاری طرح کے غلام ہیں۔ فدوہم تو تم اس کو پکارو، ان کو دعا کرو، فلیستجیبوا لکم تو ان کو چاہیے کہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں اور ہستیوں کو پکارتے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کو فرما رہے کہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، جن سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، وہ سب کے سب تمہاری طرح کے عباد ہیں۔ عباد امثالکم، عباد ہے عبد کی جمع، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، یعنی کہ وہ سب کے سب تمہاری طرح کے غلام ہیں جیسے تم غلام ہو۔ وہ کوئی آقا نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی سلطنت نہیں ان کے نام لگی ہوئی، بلکہ وہ خود غلام ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارے ہو۔ اور کس طرح امثالکم تمہاری مثل، کہ تمہاری ہی طرح ہیں، وہ تم سے کوئی افضل نہیں ہے، کوئی بالا تر نہیں ہے، جن کو تم یہ درجہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا ان سے دعائیں مانگ رہے ہو، ان سے تم پکار رہے ہو، وہ بھی تمہاری طرح کے غلام ہیں۔ تو اللہ کی دلیل کیا چیز دے رہا ہے کہ فدعوہم تو تم ان کے دعا کرو، فلیستجیبوا لکم ان کو چاہیے کہ تمہاری دعا قبول کرے، تمہیں جواب دے، تمہیں رپلائی کرے، تمہیں رسپانس کرے، ان کو تم صادقین کہ تم سچے ہو تو۔ یعنی کہ جب تم کو تم پکار رہے ہو، پکار تمہاری ایک قسم کی ہوا میں جا رہی ہے، ایک قسم کی گمراہی میں جا رہی ہے، کہیں جگہ تک پہنچ ہی نہیں رہی جہاں تم پہنچانا چاہ رہے ہو۔ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ خود غلام ہے تمہاری طرح کو، تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید کیا دلیل دے رہا ہے چیز کی کہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے پھرتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے وہ کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، تم بلاؤ کرو دعائیں اپنے شریکوں سے، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر کر لو میرا جو کر سکتے ہو، پھر میرا کوئی مہلت نہ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے کہلوا رہے ہیں یہ بات، اور ان کو دلائل دے رہا ہے اس چیز کی کہ تم نے ایک مورتیاں بنا کے تو کھڑا کر لیا، ان کو سارے ہاتھ پاؤں اور جناب کان آنکھیں سب کچھ بنا دیا ان کا، لیکن کیا ان سے کوئی کام بھی لے سکتے ہیں؟ یہ ہاتھ تم نے ان کے بنا دی کہ پکڑنے کے لائق ہیں، آنکھیں بنا دی، کان بنا دی کہ سننے کے اور دیکھنے کے لائق ہیں، یہ پاؤں ان کے بنا دی کہ چلنے کے لائق ہیں؟ کچھ بھی نہیں، تم نے صرف بنا کے کھڑا کر لیا ہے۔ اس وقت یعنی کہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، بتوں کے پتھر کے بت بنا کے کھڑے کر لیا کرتے تھے اپنے ان بزرگان دین کے۔ آج ان کی جگہ ہمارے یہاں تصاویر نظر آتی ہیں، ہمیں اس چیز کی تصویر میں سارا کچھ نظر آتا ہے، پورا مکمل انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف ایک شبیہ ہوتی ہے، اس کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہے کہ تم نے ہاتھ پاؤں کا سارا کچھ بنا لیا، کیا اسے پکڑ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے، تم بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی کر لو میرا جو تدبیر، جو چال چلنی چلو، فلا تنظرون مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا وارث تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وہ یتولی الصالحین، تمام صالحین کا، تمام اصلاح کرنے والے کا، نیک لوگوں کا وہی ولی ہے، وہی ان کا سب کا سرپرست ہے، وہی کارساز ہے ان کا۔ یعنی یہاں پہ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک طرح کا چیلنج دے رہا ہے کہ جو اللہ کے سوا اور لوگوں کو پکارتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں پہ مشرکین مکہ سب سے پہلے سامنے مخاطبین تھے، انہی کے ساتھ بات ہو رہی ساری، وہ اپنے جو بھی ان کے بزرگان دین تھے سارے، وہ لوگ جو مر چکے تھے، ان لوگوں نے ایک مورتیاں بنا بنا کے رکھی ہوتی تھیں، کیونکہ اس وقت اور تو کوئی نظام تھا نہیں، کوئی کیمرے نہیں تھے، کوئی اس قسم کی تصاویر بنانے کا کوئی فن نہیں تھا، ان کے پاس یہ فن تھا پتھروں کو تراش تراش کے وہ سارا کچھ بنا لیا کرتے، پورے پورے گھر، پورے پورے محل بناتے رہی پچھلی قوم میں۔ اور یہی ان کی تصاویر بنانے کا بھی ان کا فن موجود تھا کہ اس قسم کی شکلیں گھڑ لیتے تھے، بنا لیتے تھے، تراش لیتے تھے، اور ان کو ہی جناب اپنا ایک فوکس بنا لیتے تھے۔ وہ بیسیکلی وہ پتھر کو نہیں پوجے ہوتے تھے، پتھر کے پیچھے ان کی وہی مورتیاں ہی، وہی بزرگ وہ لوگ ہی تھے جو مر چکے تھے، جو کہ پہلے زندہ ہوتے تھے، ان کو وہ بڑا اللہ کا مقرب سمجھا کرتے تھے کہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ وہ وہی اسی قسم کے عقائد تھے، اس طریقے سے عقائد ہمارے ہاں
اب بھی جو تصویریں لگی ہیں وہ ظاہر ہے وہ تصویروں کو تو کوئی بھی نہیں پوج رہا ہوتا، لیکن تصویروں کو برکت کے لیے لوگ لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے کاروباروں میں، اور اس کے پیچھے عقیدہ وہی ہوتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، بڑے نیک تھے، بڑے اللہ کا مقرب ہیں، تو ہم ان کے آگے فریاد کریں گے، یہ آگے اللہ کے فریاد کریں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ اسی قسم کا عقیدہ ان کا بھی تھا، اسی قسم کا عقیدہ آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہ ان کو پکارا کرتے ہیں، اسی طریقے سے آج کے دور میں ہم یہاں پہ بھی لوگ پکارتے ہیں، سب ہم سنتے ہیں، یہ چیزیں ہم دیکھنے میں آتی ہیں کہ یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں، تو یا عبد القادر جیلانی کی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں اسی سے ریلیٹ کرتی ہیں، کوئی اس میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ تم نے بنا رکھا ہے یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم اس کو پکار رہے ہو، تمہیں آگے سے رسپانس ملنا چاہیے، تمہیں آگے سے جواب بھی آنا چاہیے۔ اب یہاں پہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، جواب تو ہمیں اللہ کی طرف سے بھی نہیں آتا، ہم کون سی آواز آتی ہے کہ ہم نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ہمیں کو جواب دے دیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنے لائیو جوابات جو ہیں وہ ریٹن صورت میں ہمارے یہاں پہنچا دیا، ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے پکار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی مسئلے کو، حاجت کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کے بتائی ہوئی جگہوں پہ ہم اس کو تلاش کریں گے، اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہے اس میں دیکھیں گے، ہمیں اس کا رسپانس ملے گا، ہمیں اس کا جواب یقینی طور پر ملے گا۔ ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب میں ڈسکس نہ کر دیا ہو۔ اس کے علاوہ کسی ہستی کے ایسا کوئی ہمارے پاس ریٹن ریکارڈ موجود نہیں جیسے ہر جواب کا ہے وہ ہمیں اس کا جواب مل رہا ہو، وہ ہم بس ایک خام خیالی میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام مسائل کا حل ہمیں لکھ کے ہمیشہ کے لیے ہمارے حوالے کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم لوگ پکارتے ہیں، وہ زندہ حی القیوم ہے، اس کی بات جو ہے اس کو کمپیئر ہم کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ چاہے بظاہر ہم کہیں جی جو اعتراض کرنے والا تھا کر سکتے، جواب تو اللہ کی طرف سے بھی نہیں آتا، لیکن اللہ نے جواب ہمیں پہنچا رکھے ہیں، ہم اس کو ڈھونڈنے والے بنے، سرچ کرنے والے بنے تو جواب یقیناً ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرا کہہ دو ان سے کہ میرا ولی، میرا وارث وہ اللہ ہی ہے جس نے کتاب نازل کیا ہے، لیکن اللہ کے تعارف بھی اس کتاب کے ساتھ ہی کرایا جا رہا ہے کہ اس نے کتاب نازل کی ہے، وہ میرا ولی ہے، ہر چیز کا جواب مجھے اس کتاب سے اندر ملے گا، جو میرے حاجات ہیں، مناجات ہیں، وہ یقیناً پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حل مجھے دے رکھا ہے، اس کی طرف سے رسپانس ایڈوانس میں مجھے مل چکا ہے، جواب آ چکا ہے میرے پاس۔ وہ وہی تو اللہ صالحین، اور صالحین کا مددگار وہی ہوتا ہے۔ تو میں کہا والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے چھوڑ کے ان سے دعائیں کرتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، تم جتنے مرضی المدد المدد کہہ کے پکارتے رہو، ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کر سکیں۔ ولا انفسهم ینصرون، وہ اپنی مدد بھی خود نہیں کر سکتے، اتنی یعنی کہ کمزور اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت دکھائی ہے کہ تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ اس وقت جو کنڈیشن میں جا چکے ہیں وہ اپنی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تمہاری مدد کو کوئی کیا کرے گا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اب یہاں پہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کو تم مخاطب کر کے باتیں یہ سمجھا رہے ہو، ان کو جب تم ہدایت کی طرف بلاتے ہو، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف تم بلاتے ہو، ان کو لا يسمعوا، تمہاری بات کو نہیں سنتے، یعنی کہ جو اس طرف لگے ہوئے ہیں وہ اس طرف آنے کا نام نہیں لیتا، تم ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہو، راہ کی طرف بلا رہے ہو جو اللہ نے ہدایت دی ہے، لیکن لا يسمعوا، تو اس بات کو نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور بظاہر تم لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ تم کو وعظ و نصیحت کر رہے ہو، بظاہر ان کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تمہاری بات کو سن رہے ہیں، دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا ہے، وہ لا یبصرون، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت یہاں بیان کر رہا ہے کہ بظاہر تمہارے یہاں لگ رہا ہے ایسے ہم آنکھیں کھول کے تم کو سمجھا رہے ہیں، ان کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو توجہ تمہاری طرف ہی وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت ان کا دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے، ان کا دل وہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے، جن کے پر سمجھ لو کہ اللہ نے ایک قسم کے مورے لگا دی، وہ نہیں سمجھنا چاہتے بات کو، وہ نہیں غور کرتے، نہیں سنتے، وہ دیکھتے ہوئے بھی وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کی ان کی اندرونی حالت جو ہے وہ بتا رہے ہیں کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ جو ہدایت حاصل کرے گا وہ یقیناً حاصل ہوگی اس کو ہدایت، اور حاصل کی کرنے والوں نے ہر دور میں کی، اور اسلام کے دور میں بھی جب پیغمبر آتے تھے، اور پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے اپنی قوم کی طرف آتے تھے، سننے والے بات کو سنتے تھے، بات کو سمجھتے بھی تھے، لیکن جنہوں نے بھی نہیں سننا ہوتا تھا وہ بظاہر آ کے بس بیٹھ کے دیکھ کے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ عذاب آ گئے قوموں کے اوپر، انہوں نے نئی بات کو سنا۔ تو یہ کنڈیشن آج تک چلی آ رہی ہے کہ بات کو سننے والے سمجھنے والے آدھی بات کو سنتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں کرنی ہوتی وہ بس گائے بھینسوں کی طرح بات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بس آنکھیں کھلی ان کی نظر آ رہی ہیں، کہ حقیقت میں وہ اس تک نہیں پہنچ رہے ہوتے جو بات ان کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، وہ سننے کے باوجود بھی نہیں سن رہے ہوتے، دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔
تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہمیں محفوظ کرے کہ ہم اس کنڈیشن میں چلے جائیں کہ کوئی ہمیں ہدایت کی بات بتائے اور ہم دیکھتے سنتے ہوئے اس کو دیکھ نہ سکیں اور سن کے سمجھ نہ سکیں، وہ ایک خطرناک حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حق بات ہے ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی، اس کو صحیح اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں تو ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ شیطان نے ہم پر ہی اٹیک کرنا ہے، وہ ہمیں یقیناً کہیں نہ کہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جہاں سے بھی ہمیں ہدایت کی بات ملے، کوئی ہمیں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہو، کوئی اللہ کی بات بتا رہا ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو حق بات ہے وہ مجھے سمجھا دے، مجھے سجھا دے، جہاں میری غلطی ہے اس کو میرے اندر سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔